السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مفتی نجیب اللہ صاحب، جی کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، عرفان بات کر رہا ہوں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی ایک بات پر تھوڑا سا اشکال تھا، اگر اجازت ہو تو۔ فرمائیں۔ ڈاکٹر خالد صاحب کی کتاب ہے خطبات خالد، اس کے اندر علامہ ڈاکٹر خالد صاحب نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا کفر ہے، اور جس نے کہا ہے قادیانیوں کو احمدی تو ان پر توبہ فرض ہے، اور جو بے خبری میں کہہ گئے ہیں ان پر بھی توبہ فرض ہے۔ پھر وہ جو 28 پارے کی سورۃ صف کی جو آیت ہے وہ پیش کی کہ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے نا، قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا غلام احمد مرزا قادیانی مراد ہے، معاذ اللہ۔ تو ہم بہت سارے بزرگوں نے، مفتی فرید صاحب جیسے ہو گئے فتاوی فریدیہ والے، انہوں نے بھی قادیانیوں کو احمدی لکھا ہے، فتاوی رحیمیہ والوں نے بھی، اور ایک کتاب ہے تاریخ دستاویز خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد کندیاں والے، ان کی پسند فرمودہ کتاب ہے۔ تو انہوں نے بھی متعدد جگہ لکھا ہے قادیانیوں کو احمدی۔ تو اگر وہ دست و گریبان والا اصول جو ابو ایوب صاحب والا ہے، اگر اس کو رکھا جائے تو پھر یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ پھر کیا ماننا پڑے گا؟ جیسے دست و گریبان کے اندر ابو ایوب صاحب نے اصول قائم کیے۔ لکھا کس نے؟ یہ ڈاکٹر خالد صاحب نے۔ کون سے ڈاکٹر خالد صاحب؟ مرحوم ڈاکٹر خالد صاحب؟ جی جی جی۔ کون سے والے؟ یہ جو پی ایچ ڈی لندن والے۔ کوئی مرحوم نا؟ جی جی۔ آپ مرحوم نہیں کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ مرحوم کہہ رہے، بزرگوں کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگا دینا چاہیے۔ اچھا اچھا، وہ میرے ذہن میں نہیں رہا وہ، کیونکہ حال ہی میں میرا خیال ہے ان کا وصال ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ جی صحیح تو ہے۔ آپ کیا ان کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگانا پسند کرتے ہیں؟ جی، آپ ان کے نام کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگانا پسند کرتے ہیں؟ کیوں نہیں جی۔ اچھا جی اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھو، علامہ صاحب کی دنیا سے چلے گئے ہیں، علامہ صاحب کے ساتھ سامنے رکھیں گے تو آپ اس کے مجھے اسکین بھیجیں، میں دیکھوں گا وہ کس تناظر میں تھا، پہلی بات۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس عبارت میں ظاہر ہے کہ علامہ صاحب نے جس تناظر میں کہا ہو احمدی اگر بمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مناسبت سے، تو کسی کو جو ہے احمدی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اس بات کے تناظر میں حضرت نے کہی ہے تو بات تو درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے قطعاً یہاں سے یہ والا معنی مراد نہیں لیا ہوگا، اس لیے ان کے بارے میں حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ مرزا غلام احمد کی طرف نسبت کر رہے تھے، اور اس عبارت کا مزاق وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ بات کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو پھر اگر یوں کہا جائے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کسی بڑے آدمی تھے، صاحب مطالعہ تھے، صاحب استطاعت تھے، وہ ان جگہوں پہ گھومے ہوئے تھے، تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ لفظ قادیانیت لفظ کو ختم کر دیا جائے، ان کے لیے لفظ قادیانی نظری استعمال کر کے احمدی کا لفظ ختم کیا جائے۔ اس کاوش کی بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر فرض کرو یہ تعویل جو ہے مانی جائے تو پھر جتنے بھی ہیں ہمارے مخالفین حضرات، جیسے مماتی ہو گئے یا رضا خانی ہو گئے، تو اسی طرح تو وہ پھر جو ابو ایوب صاحب نے لکھی ہے دست و گریبان، وہ تعویل کر کے ابھی وہ بھی کہیں گے کہ ہم یہ تعویل کر لیں گے جو آپ کرتے ہو۔ دیکھو بات یہ کہ رضا خانیوں نے تو تعویل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں نا جی، کیونکہ وہ جو جن عبارتوں کو انہوں نے پیش کیا تھا، ان کے بڑوں نے پیش کیا تھا، انہوں نے اپنے سامنے والے کسی بھی بزرگ کی کوئی تعویل قابل قبول سمجھی نہیں جی، تو اس لیے ان کو تو تعویل کرنے کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ جو ظاہر ہے جو دوسروں کو تعویل کی گنجائش وہ نہیں دیتے،
تو ہم بھی قطعاً ان کو تعویل کی گنجائش نہیں دیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات میں تعویل کی گنجائش ہو تو تعویل کو قبول نہ کرو، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کسی جب مماتی اگر کہتے ہیں تو مماتیوں کو جا کے پوچھیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں، رضا خانی کہتے ہیں، تو رضا خانی تو ویسے ہی اب جب آباد سے لانتی اور ملعون ہیں، انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی کسی بات کی تعویل کو قبول ہی نہیں کیا تھا، باوجود اس کے کہ احمد رضا ملفوظات میں لکھ چکا تھا کہ ایک عبارت میں اگر 99 تعویلات کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اس کو لیا جائے گا۔ اس اصول کی روشنی میں تو ہر عبارت جو ہے جو قابل تعویل ہو اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، اور اس بنیاد پر فتویٰ نہیں لگتا ہے احمد رضا کی اس عبارت کی بنیاد پر۔ لیکن کیونکہ وہ خود دجال و من الدجاجلہ تھا، اس نے ہماری تعویلوں کو ماننا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے آنکھیں بند کر کے فتوے لگا دیے۔ تو اگر یہی تعویل کا دروازہ رضا خانیوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خود دروازہ بند کیا، اگر وہ ہمارے اوپر کہیں کہ ہمارے گھر کی کوئی ثبوت پیش کریں تو کہ آپ نے بھی دروازہ بند کیا، جیسے آپ نے کیا ویسے ہم نے کیا ہے، پھر اس کی وہ دلیل کے لیے کیا دیتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری صاحب کی جو کتاب ہے نا، کیا نام؟ بات سنو، ہم نے تعویل کا دروازہ بند نہیں کیا، سمجھ گئے؟ جہاں بھی تعویل کی گنجائش ہے وہاں ہم تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کا دروازہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں رضا خانیوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اگر وہ کوئی حوالہ دے دیں تو پھر وہ آ جائیں، سامنے آئے، حوالے دیں تو حوالوں کے جواب بھی ان کو مل جائیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی ٹینشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حوالے دیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ جس دن دیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ان کو بھی جواب دے دیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ محترم میں چونکہ خود اسی آپ ان کی طرف سے تو وکیل نہیں ہے نا، میری عرض سنیں، چونکہ میں خود اسی تحقیق کے مراحل میں ہوں، یہ جو تضاد پیش کیا جاتا ہے ہماری طرف سے یا رضا خانیوں کی طرف سے یا مماتی حضرات کی طرف سے، جیسے وہ خضر کی کتاب ہے، کیا نام ہے، تبصرہ کتاب نامی، تو اس کے اندر ایسی طرح تعارض پیش کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، اور دست گربان کو میں نے پڑھا ہے، پھر جو ہے مخالفین کی کتابوں کو پڑھا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے یعنی کہ گھروں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جیسے ہمارے بہت سارے بات سنو میں نے آپ کو کہا، آپ نے کہا کہ تعویل کی گنجائش نہیں ہے، جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعویل کی گنجائش نہ ہونے کا حکم احمد رضا لگا رہا ہے، صحیح ہے؟ ہماری طرف سے یہ حکم نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اس چیز پر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی وہ بات کلیئر ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ جی۔ اب آگے اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ بتائیں۔ بات تو ہے نا کہ وہ خالد صاحب کے فتوے کی ذات میں بہت سارے اکابرین آ رہے ہیں، ان کو ہم کیسے چھڑائیں گے اگر دست و گریبان کو مانا جائے تو؟ میں نے آپ کو بتا دیا دست و گریبان ہم نے بھی، آپ کو پتہ ہے مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے دست و گریبان کیوں لکھی ہے؟ آپ کو کیا تناظر معلوم ہے؟ اس کے پس منظر آپ کو معلوم ہے؟ آپ ارشاد فرما دیں۔ یہ پس منظر اگر آپ کو معلوم ہو تو بات ہی ختم ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں احمد رضا خان کو اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کے بارے میں وہ کہتے ہوں کہ ہندوستان کے 3 عالم ایسے ہیں کہ جن کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے، خدا نے اس کو ناممکن فرما دیا۔ جی، وہ اپنے احمد رضا کو ناممکن الخطا قرار دیں، اور ناممکن الخطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناممکن الخطا ہستیاں کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جی، کون ہے دنیا کے اندر؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ اپنے نظریے اور نقطے سے مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر ناممکن الخطا ہستیاں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ مجھے ان کا نام بتائیں۔ صحیح ہے، آپ فرما رہے ہیں، آگے بات آپ پوری کر لیں۔ آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ عقیدت و عقائد میں سے ہوگا نا۔ جی، آپ کو تو کسی نے صحیح آپ نے پڑھا کتابوں میں پڑھایا ہوگا کہ ناممکن الخطا ہستیاں انبیاء کی ہیں۔ جی، کہ انبیاء سے خطاؤں کا جو ہے صدور ناممکن ہے، اور یہ بقول خود بریلیوں کے کہ یہ معصوم ہونے کا نہیں، کیا مفتی صاحب انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی؟ ناممکن الخطا ہستیاں کون ہیں؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن انبیاء سے خطا کا ہونا یا نہ ہونا، خطا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ پہلے بات تو سنو نا، میں نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب تو دیں۔ آپ ناممکن الخطا ہستی کس کو مانتے ہیں؟ نہیں، انبیاء کی جو کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں، انبیاء کی جو ذات ہے نا وہ معصوم ہے، وہ بات برحق ہے، ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ لیکن ناممکن الخطا کا معنی کیا ہے؟ معصوم ہونا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کیا اس سے کیا ان سے خطا بالکل ہو بھی نہیں سکتی، یہ مانا لیں گے آپ؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ناممکن الخطا کا۔ جی،
मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। मासूम होने का क्या माना है? आप चलो नबी को मासूम समझते हो, तो किस माना में समझते हो? वो क्या कि वो अंबिया गुनाह करते नहीं है, गुनाह लिखे नहीं जाते, या क्या है? किस माना में आप मासूम? देखे ना, ये तो तमाम उलमा ने इसके ऊपर तस्दीकात कर दी है ना मुतअद्दिद किताबों के अंदर, कि वो जितने भी यानी कि हमारे साथ जो गुनाह का ताल्लुक है, यानी कि गुनाह कबीरा होगी, सगीरा होगी, या गुस्सा ऐसा आ जाना कि हम बहुत सारी गुस्से के अंदर गलतियां कर जाते हैं, तो वो इन चीजों से तमाम से पाक हैं। बाकी रहा खता जी नहीं, गुस्से के अंदर आ जाना, ये कौन सी आप बात कर रहे हो? ये तो आप आम इंसानों के बराबर लाके खड़ा कर रहे हो अंबिया को। नहीं, माज़अल्लाह, हमारा गुस्सा और उनका गुस्सा, ये जैसे मैं गुस्से में आता हूँ, जैसे सबर जो मैं, मेरी यार सुने ना, मेरी अर्ज सुने, जो मैं गुस्से में आता हूँ, गुस्से के अंदर मैं तो कत्ल कर जाता हूँ, तो ये मेरा गुस्सा उनका गुस्सा बराबर तो ना हुआ ना? वो इन चीजों से पाक है। अगर मारा था एक किप्ती को मारा था, वो कत्ल हो गया था, तो ये क्या था जी? मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को थप्पड़ मारा था, वो कत्ल हो गया था। फिर ये अंबिया तो मासूम नहीं हुए, अंबिया तो कत्ल गुस्से की हालत में थप्पड़ मारा, बंदा कत्ल हो गया। आप कहते हो मासूम का ये माना है, तो इस माना में तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर आप मासूम नहीं मानोगे? अच्छा, अगर उन्होंने मार कर कत्ल कर दिया तो माज़अल्लाह फिर मूसा अलैहिस्सलाम कातिल बन गए? आप कह रहे हो ना, आपने कहा गुस्से के अंदर किसी को मारना और वो कत्ल हो जाए, तो ये नहीं होता अंबिया से, ये हम कर लेते हैं, वो नहीं करते। देखिए वो तो आपने पेश की, वो देखे ना, एक अमरे रब्बी हुक्म। एक मिनट बात सुनो, ये सारे दुनिया के अंदर सब कुछ अल्लाह हुक्म से ही होता है। ये तो आप मुसलमानों के नजरिए से नहीं हट सकते कि कोई ऐसा भी काम होता है जिससे अल्लाह का हुक्म ना हो। मेरा सवाल ये था जो बीच में रह गया, मैंने ये बताया कि जो आप अंबिया को मासूम मानते हो, तो मासूम का मफहूम नामुमकिन खता के अलावा कोई और है या नहीं है, ये मैंने पूछा आपसे। जो मैंने आपको बताना था वो बता दिए, मजीद आप अपनी तहकीक के मुताबिक बता। आपने तो, आपको तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पता हो, या शायद आप छुपा रहे हो, या पता नहीं है, ये मुझे नहीं पता कि अंबिया को नामुमकिनुल खता, अंबिया को हम मान रहे हैं, तो वो मासूम होने के माना में मान रहे हैं, या मासूम होने का माना इन दोनों के दरमियान में तबायुन की निस्बत है, तसावी की है, उमूम खुसूस मुतलक की है, उमूम खुसूस मिनवजिन की है। चार निस्बतों में से कौन सी निस्बत है? पहले एक मिनट मेरी बात सुन लें। पहले इन चार निस्बतों में से एक निस्बत का तयन हो तो मैं बात को आगे करके आपको समझाऊं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप उस लेवल के हैं कि मैं आपको उस लेवल पे आके समझाऊं, या किस लेवल के हैं? देखें मुफ्ती साहब, हम जैसे तालिब इल्म नालायकों को आप जो है छांटना चाह रहे हैं, तो हम अगर इस लायक होते तो आपको फोन करते। आपने बोला ना आगे से, आपने तो नामुमकिन खता और मासूम का माना बता रहे थे ना, आप तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आप माना बता रहे थे जी, तो मैंने इसलिए पूछ भी लिया आपसे। जब कोई बंदा बता रहा होता तो वो नालायक अपने आप को तालिब इल्म कहकर कैसे बोलेगा मैं नालायक तालिब इल्म हूँ? तो बात खत्म हो गई है। इसके अंदर देखो, बात सुनो, मैं जब कोई बंदा जब किसी दुकान पे जाता है दूध लेने के लिए, वो प्याला लेके जाता है, तो सामने वाला देखता है कि इसका प्याला कितना खाली है, कि मैं उसमें कितना दूध डालूं, या किसी चीज में कोई चीज डालूं। आपका मैं वो प्याला देखना चाह रहा हूँ कि उस प्याले में कितना दूध है, या क्या है, कि मैं उसमें मजीद कुछ डाल सकूं। मैं पूछ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, हमारा प्याला आपने क्या देखना है? सुने, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि चार निस्बतें हैं मंतिक की इस्तिलाह में, उनमें से आप नामुमकिनुल खता और मासूम होने के दरमियान में कौन सी निस्बत मानते हैं? सही है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसकी वजाहत कर दें। मैं आपको जो कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। आप बताओ या कहो, सुनो, आप ये तो कहो कि मैं बताता हूँ, आप बता दें, या आप कहो मुझे नहीं मालूम तो फिर मैं बताता हूँ ना, बात आगे यूं चलेगी। मैं जो मोहतरम आपको कह रहा हूँ कि आप बता दें। अच्छा ठीक है, चलो आपको मालूम नहीं, आप मैं दो बातें कर रहा हूँ, तो आप उन दोनों बातों में से एक भी नहीं करते। आप ये कहो कि मुझे मालूम है ये निस्बत है, या कहो मुझे मालूम नहीं है आप बता दें, तो मैं बता देता हूँ। ये तो मोहतरम वो फिर वो मुनाजराना लहजा जो होता है ना, आप वही इख्तियार कर रहे हैं। जैसे एक को चुप करना लहजा इस्तेमाल करना जायज नहीं है क्या? नहीं, जायज तो है कि आप मेरे साथ कौन सा मुनाजरा कर रहे हैं, तो आप इसको तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने तो मुनाजरा लहजे की बात ही नहीं की। नहीं, तरीका जो वो इख्तियार कर रहे हैं, तो आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बात चली है कि अहमद रजा खान बरेलवी की इबारत से बात चली है यहाँ से, वही उसी बात की वजह। ठीक है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि माज़अल्लाह वो उसको अंबिया के साथ मान रहे हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है। अगर वो कहें कि हमारी ये नीयत नहीं है, तो फिर जैसे आप तावील अपने बुजुर्गों की तरफ से कर रहे हैं, तो वो भी तो कर लेंगे। लेकिन वो
लेकिन उनके उसूल के मुताबिक गुस्ताखी के अल्फाज में नियत का एतबार ही नहीं होता उनके उसूल के मुताबिक। तो ये चीज हमारे घर में मौजूद है। उनकी किताब आपने पढ़ी है, ये आईना इन्हीं के लिए है, उनका जो रजा खानी मौलवी है वो आपने पढ़ी है? सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा उसकी नीयत कुछ और होगी। मैंने आपको कहा नीयत का एतबार उनके यहाँ है ही नहीं, वो नीयत मानते ही नहीं है मोतबर। मोहतरम, ये आईना इन्हीं के लिए किताब आपने पढ़ी है? सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये बात आपको मेरी समझ में आई कि वो नीयत को नहीं मानते, नीयत का एतबार नहीं करते, ये आपको समझ में आई मेरी बात? जी। जब नीयत को मोतबर ही नहीं मानते आए की नीयत को, तो बात ये कि उन पर हुक्म खुद बखुद उन्हीं के हुक्म से लग जाएगा आगे। अब वो जो आप पेश करोगे कि आईना उन्हीं के लिए है, या आप पेश करोगे फलां किताब में है हमारे खिलाफ या हमारी किसी इबारत के ऊपर, तो वो तो आप हमारे रब में पेश कर रहे हो ना। अहमद रजा का दिफा तो नहीं हो रहा वो। जी, समझ रहे हो? जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है अहमद रजा का दिफा करना, एक है उलमाए अहले सुन्नत की तरदीद करना। आप अहमद रजा का दिफा नहीं कर रहे हो, आप तरदीद की बात कर रहे हो। मैं तरदीद वाली मैं कह रहा हूँ, पहले दिफा की बात करो। अगर दिफा की वहाँ गुंजाइश मौजूद है, बिल्कुल दिफा करें। अहमद रजा की इबारात में या उसके बारे में लिखी गई बरेलवी उलमा की रजा खानियों की इबारात में अगर तावील की गुंजाइश है, नीयत का एतबार है या नहीं है, इस बात को क्लियर करें। फिर आप मुझे बताएं कि फलां ने क्या लिखा है, फिर मैं आगे वो बात करूंगा। अब एक बात को शुरू छोड़ते नहीं है, आप दूसरी बात पे चले जाते हैं। एक आपने कहा, मैंने आपको कहा मासूम होने और नामुमकिन खता होने में कोई फर्क नहीं है। ये बात साहबजादा इफ्तिदार अहमद नईमी ने अपनी किताब तनकीदात में लिखा है। ठीक है, तनकीदात इफ्तिदार तनकीदात अला मतबूआत में साहबजादा इफ्तिदार अहमद नईमी ने लिखा है कि नामुमकिन खता का माना मासूम होना है। समझ गए? आप तो इसके माने दो अलग अलग कर रहे थे, मैंने आपको की किताब से बता दिया कि वो इसका एक ही माना समझते हैं। वो अहमद रजा खान को कह रहे हैं कि वो तो नामुमकिन खता है, उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ वही मुफ्ती अहमद यार नईमी जो अहमद रजा का जो है वो एक वाक़े से खलीफा है, वो अपनी किताब जाल हक में लिख रहा है कि अंबिया किराम से गुनाहों का सुदूर मुमकिन है, उनसे गुनाह हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि दूसरों की इबारतों में किस तरह कीड़े निकाल लेना और अपनी इबारतों का ये हाल हो कि वो अहमद रजा को तो नामुमकिन खता माने और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के बारे में उनका नजरिया ये हो कि वो जो है वो नजरिया कहे कि अंबिया से खताएं हो जाती हैं, अंबिया गलती कर सकते हैं। तो अब आप बताओगे कि फिर क्या किया जाएगा? अगर इक़्तिदार नईमी ने ये बात लिखी है, तो जैसे ननोतवी साहब के बारे हम कहते हैं कि उनका तफर्रुद था वो जो मौत के मसले पर, तो इसी तरह वो भी कहेंगे कि ये भी इक़्तिदार नईमी का अपना तफर्रुद है। बाकी रहा जाल हक के अंदर अगर उसने गुनाह लिखा है, तो ये बात तो वो कहते हैं कि अनवारुल बारी शरह बुखारी के अंदर ये बात मौजूद है। क्या बात? जमहूर का अकीदा बताया गया है कि जमहूर उलमा इस चीज के कायल हैं कि अंबिया से सगैर और कबैर का जो है ये मुमकिन है, हो सकता है। मैंने दो बातें पेश की है, आप दोनों का दिफा करें। आपने मुफ्ती अहमद यार की इबारत का दिफा करने की कोशिश की है। मैंने आपको जो दो बातें पेश की हैं, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि अंबिया अहमद रजा से खता नामुमकिन है जी, और मुफ्ती इख्तियार अहमद सिर्फ उसका तर्जमा कर रहा है कि नामुमकिन और खता का माना है मासूम होना। जी, समझ गए? जी। मैंने जो दूसरी इबारत पेश की है वो मैंने इख्तियार अहमद की पेश नहीं की, वो मैंने मुफ्ती अहमद यार की पेश की है। उसने जाल हक के अंदर ये बात लिखी है कि अंबिया से गुनाह हो सकते हैं, गुनाह सगीरा और कबीरा दोनों लिखे हैं उसने। आप गुनाह कबीरा की बात कर रहे थे या गुनाह सगीरा की बात? जी, गुनाह कबीरा और सगीरा ये अनवारुल बारी के अंदर दोनों बातें मौजूद हैं। और आपने उसके मुकाबले में ये पेश किया कि वहाँ ये कहाँ लिखा हुआ है कि उलमाए देवबंद में से कोई नामुमकिन खता है, मासूम है, ये कहाँ है? फिर उस नामुमकिन खता का माना मासूम होना किस देवबंदी आलिम ने लिखा? आपने इसको पेश किया? नहीं, फिर वो कहते हैं कि गंगोई साहब कहते हैं कि हक वही है जो गंगोई साहब की जुबान से निकलता है। तो इसका क्या मतलब कि सिर्फ गंगोई साहब की जुबान से हक निकलता है और किसी की जुबान से नहीं निकलता? ये तो किसी इबारत का मफहूम ही नहीं है कि ननोतवी गंगोई की जुबान के अलावा किसी की जुबान पर हक नहीं निकलता। मफहूम तो फिर जैसे आप बना रहे हैं मफहूम अपनी तरफ से, तो वो भी तो बना लेंगे। मैंने मफहूम नहीं, मैं इबारत करके सुना रहा हूँ। नहीं मोहतरम, अगर वो उन्होंने मुमकिन लिखा है तो इस माने में तो नहीं लिखा होगा कि अंबिया के बराबर उन्होंने अहमद रजा को खड़ा कर दिया। माज़अल्लाह, बराबर नहीं खड़ा किया, ज्यादा किया है। अंबिया से वो गुनाह को मुमकिन मान रहे हैं, अहमद रजा से नामुमकिन मान रहे हैं, वो बड़ा मान रहे हैं। अब क्या हो गया आपको? तो इसका क्या मतलब कि वो अंबिया से ऊपर मान रहे हैं? तो ये इबारत क्या बता रही है? तो फिर इबारात अगर नहीं, वो फिर इससे जवाब देते इबारात अकाबिर इमाम अहले सुन्नत की किताब से अल्लामा सरफराज खान साहब की इबारत समझ में नहीं आती। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अभी तक, थोड़ी बहुत आपसे जो गुफ्तगू हुई है
کہ آپ مجھ سے معلومات لے رہے ہیں یا آپ مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں نا، جو اشکال آئے گا تو وہ تو میں آپ جو وہ یہ کہتے ہیں، سنو، آپ یہ تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ ہیں کدھر جو یہ کہتے ہیں؟ ان کو کہو آگے کہیں ہم سے، جی ہم اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں ان کی کہ وہ آئیں اور کہیں ہم سے یہ بات۔ دیکھیں جی، وہ آئیں یا نہ آئیں، دیکھیں ہمارا جن سے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے یا گفتگو ہوتی رہتی ہے، چھوڑو، ان میں ہمت نہیں ہے۔ دیکھو بات سنو، مجھے بہت سارے فون کرتے ہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، فون کر کے بات سنو، فون کر کے اسی طرح سوال جواب کے انداز میں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن سامنے آنے کی ہمت ان میں ہے ہی نہیں۔ بالکل میں ٹھیک آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ کسی تک بات پہنچانی ہو تو بالکل آپ پہنچا دیں، کہیں کہ زمین اوپر چلی جائے گی، آسمان نیچے آ جائے گا، تم فون سے ہٹ کر سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرو، نہیں آئیں گے، چاہے کوئی بھی ہے۔ وہ چلو بالکل جو بھی ان کا طریقہ، یا نہیں آتے یا نہ آئیں گے یا نہ ان کی آنے کی نیت ہوگی، تو جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ یہ تو پھر عبارات یا کافر کے اندر نہیں کرتے، سنو، وہ سامنے آنے کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ میرے سامنے تو بیٹھے ہوئے تھوڑے ہیں جو میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں۔ محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبارات آپ ان کی طرف سے بات سنو، جب آپ ان کی طرف سے ساری وکالت پیش کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے نا کہ محترم جو کہتے ہیں میں اپنی طرف سے جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں۔ نہیں، آپ جھوٹ کی سچ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جی، جھوٹ اور سچ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے تو واضح طور پر لکھا ہے جو آپ کے علم میں ضرور ہوگا۔ کیا جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا عبارات اکابر کے اندر گکھڑوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہماری، کون ہے یہ گکھڑوی صاحب کون ہے؟ یہ تو ہمارے کسی بزرگ کا اس طرح نام نہیں ہے جس طرح آپ لے رہے ہیں نام۔ علامہ سرفراز خان گکھڑوی صاحب۔ یار میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ آپ نام تہذیب اور تمیز سے لو۔ آپ امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صاحب گکھڑوی صاحب، ہاں رحمۃ اللہ علیہ، جی جی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی کیوں نہیں۔ تو وہ عرض کر رہا تھا جیسے اس کے اندر امام اہل سنت صاحب کہہ رہے ہیں، گھبرا رہے ہو یار، اللہ کے بندے آپ گھبراؤ نہیں نا۔ جب ہم دیکھو ہم اپنے دیوبندی ساتھیوں کے پیچھے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں بول رہے ہو، کیوں نہیں بول رہا رحمۃ اللہ علیہ؟ یار اس میں بولنے کی کیا حرج ہے؟ پوری آیت پڑھ دوں، پوری قرآن پاک کی آیت پڑھ دوں پھر آپ یقین جانو گے؟ کیا آیت پڑھ دیں؟ بس بزرگوں کا نام ادب سے لیں، طریقے سے لیں تو۔ اچھا، عرض کر رہا تھا عبارات اکابر کے اندر جیسے امام اہل سنت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چلا چلا کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی عبارتوں کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم نکال رہے ہو، تو اسی طرح وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارا مفہوم یہ نہیں ہے، جیسے ان کا نہیں ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے۔ تو یہی بات میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا بولا کہ ہمارے نزدیک تعویل کی گنجائش ہے، تعویل کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ سوال ان سے بنتا ہے، ہم سے نہیں بنتا۔ آپ تو اس عبارت کو میری تائید میں پیش کر رہے ہو۔ یہ بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعویل کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہے، تعویل کی گنجائش انہوں نے ختم کی ہے، ہم نے تعویل کی گنجائش ختم نہیں کی۔ یہ ان سے جا کے محترم تعویل کا جو دروازہ ہے نا وہ تو لفظ کو دیکھ کے اگر لفظ صریح ہے، لفظ کیسا ہے، تو لفظ کے اعتبار پر اب ایک بندہ یعنی کہ صریح گستاخی کرتا ہے تو ضرور بات ہے تعویل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو کیا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ آپ کہیں کہ احمد رضا ناممکن الخطا ہے اور اقتدار احمد کہے کہ ناممکن الخطا کا معنی معصوم ہونا ہوتا ہے، اور ادھر آپ کہیں کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہے تو بتاؤ؟ نہیں، وہ تو نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جال حق کی عبارت میں نے دیکھی ہے اس کے اندر بھی وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات تو ہے نہیں جیسے تم لوگ لے رہے ہو۔ اگر اس کو مانتے ہو تو پھر انوار الباری شرح بخاری والی عبارت کو بھی مانو۔ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تعویل تو بیان کرو، وہ تعویل کیا پیش کرتے ہیں وہ مجھے پیش کر کے بتاؤ۔ عبارت میں کیا تعویل ہے؟ کیا یہ آپ کہتے ہو ایک ہوتا ہے جس عبارت میں تعویل کی صحیح تعویل کی گنجائش ہو، ایک ہوتا ہے صحیح نہیں تعویل کی، اس میں کیا گنجائش ہے تعویل؟ وہ تعویل کا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا تو اقرار ہی نہیں کیا، انہوں نے الٹا رد کیا ہے۔ نعیمی صاحب نے کیا رد کیا ہے؟ وہ رضا خانی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا، وہ تو گناہ کبیر اور صغیرہ کا انکار کا رد کر رہے ہیں۔ نہیں رد کر رہے، آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے لکھا ہے رہے انبیاء کرام کون سے گناہوں کی تفصیل یہ، پھر اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ اور پورا سنیں نا میرا، جی 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 پورا سنیں۔ رہے انبیاء کرام کون سے گناہوں کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کرام عادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے معصوم ہوتے ہیں، نسیاناً و خطاً، ہاں نسیاناً و خطاً صادر ہو سکتے ہیں۔ وہ پہلے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ان سے نسیاناً و خطاً گناہ صغیرہ اور کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ تو نسیاناً مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ خطا جو ہے خطا اجتہادی، یہ مراد لیتے ہیں۔ سنو تو صحیح نا، آگے پوری بات تو سنو نا۔
دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں احمد رضا کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے خدا نے اس کو ناممکن فرما دیا. تو احمد رضا کی زبان و قلم کو خدا نے ناممکن کر دیا، اور انبیاء کرام کی زبان اور قلم اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ ان سے خطائیں نسیاناً صادر ہو سکتی ہیں. تو اس میں کیا تعویل ہے؟ وہ نسیانن سے کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی مراد ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ صغیرہ لوگ ہیں. دیکھو بات سنو، نسیانن تو کوئی عام بزرگ اللہ کا ولی جو صحابیت سے نیچے کے درجے کا ہو وہ بھی کبھی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ نہیں کرتا. جی جی، یہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی جی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک متقی پرہیزگار کبھی بھی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ تو نہیں کرے گا، وہ تو اسے خطا نسیانن نہیں ہوگا. جی جی، یہی بات ہے نبی کے لیے بھی مان رہے ہیں وہ. جی جی. تو وہ یہ بھی نہیں تسلیم کر رہے. اگر عبارات اکابر والا مفہوم یہ اپنے اوپر فٹ کریں کہ جی دیکھو جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مفہوم نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے تم نے خود تعویل کا دروازہ بند کیا ہے. اگر یہ تعویل والا وہ تو تعویل، دیکھو مولانا سرفراز صاحب تو تعویل کا دروازہ کھول رہے ہیں، تو وہ ہم تو تعویل کے قائل ہیں نا، ہم کس لیے کھول رہے ہیں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں تو ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑتے. میں تو میرا سوال ان سے ہے، وہ ہمارے والے تعویل کی گنجائش سے کیوں رستہ لے رہے ہیں؟ وہ اپنے یہ اصول کو کیوں نہیں مان رہے؟ اچھا.